هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل، یہ فصل ہے. الثالث الفصل، تیسری قسم فصل ہے. وہو کلی مقول علی الشیء فی جواب ای شیء ہوا فی ذاتہ، اور وہ ایک ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے شے پر ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. کما اذا سئل الانسان بأی شیء ہوا فی ذاتہ، جیسا کہ اگر انسان کے متعلق سوال کیا جائے اس طرح کہ الانسان ای شیء ہوا فی ذاتہ فیجاب بأنہ ناطق، تو جواب دیا جائے گا کہ ناطق، کہ انسان ناطق ہے. وہو قسمانی، فصل کی دو قسمیں ہیں. قریب و بعید، نمبر ایک فصل قریب اور نمبر دو فصل بعید. فالقریب هو الممیز عن المشارکات فی الجنس القریب، فصل قریب وہ فصل ہے جو ممتاز کرنے والا ہو، الگ کرنے والا ہو مشارکات سے جنس قریب میں. والبعید هو الممیز عن المشارکات فی الجنس البعید، اور فصل بعید وہ فصل ہے جو شے کو جدا کرنے والا ہو مشارکات سے جنس بعید میں. فالاول کالناطق للانسان والثانی کالحساس له، پہلی قسم کی مثال ناطق جیسے ناطق انسان کے لیے، اور دوسری قسم کی مثال جیسے حساس انسان کے لیے. وللفصل نسبۃ للنوع، اور فصل کے لیے ایک نسبت ہے نوع کے ساتھ. فیسمى مقوما، اور اس کا نام مقوم رکھا جاتا ہے. لدخوله في قوام النوع وحقیقته، اس کے نوع کے قوام اور حقیقت میں داخل ہونے کی وجہ سے. ونسبۃ الى الجنس فیسمى مقسما، اور جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور جنس کے ساتھ ایک نسبت ہے اور اس کا نام مقسم رکھا جاتا ہے. لأنه يقسم الجنس ويحصل قسما له، اس لیے کہ وہ جنس کی تقسیم کرتا ہے اور اس کے لیے ایک قسم کو حاصل کرتا ہے. كالناطق فهو مقوم للانسان، جیسے کہ ناطق یہ انسان کے لیے مقوم ہے. لأن الانسان هو الحيوان الناطق، اس لیے کہ انسان وہ حیوان ناطق ہے. ومقسم للحیوان، اور حیوان کو تقسیم کرنے والا ہے. لأن بالناطق حاصل للحیوان قسمان، اس لیے کہ ناطق کی وجہ سے حیوان کے لیے دو قسمیں حاصل ہوئی. احدہما الحیوان الناطق، ان میں سے پہلی قسم ہے حیوان ناطق. والآخر الحیوان الغیر الناطق، اور دوسری قسم ہے حیوان غیر ناطق. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلی ذاتی کی تیسری قسم فصل کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے فصل کی تعریف کی ہے کہ فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولا جائے. یعنی جب کسی شے کے بارے میں ای شیء ہوا فی ذاتہ کے ذریعے سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں جو کلی واقع ہوگی اسے مناطق کی اصطلاح میں فصل کہا جاتا ہے. مثال لے لیتے ہیں، جیسے انسان کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ الانسان ای شیء ہوا فی ذاتہ، کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، تو مناطق اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہ ناطق. تو یہ اس مثال کے اندر جو جواب میں ہم نے ناطق بولا ہے اس کو مناطق کی اصطلاح میں فصل کہا جائے گا. اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ای شیء ہوا فی ذاتہ یہ کیا ہے. ای شیء ہوا فی ذاتہ کا لفظی ترجمہ ہوا کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہے.
اس کا لغوی ترجمہ ہو گیا، لفظی ترجمہ، مگر یہ مناطقہ کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ ایو شیء ہوا فی ذاتی کے ذریعے مناطقہ ایسی چیز کو طلب کرتے ہیں جو ایک جنس کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو دوسرے افراد سے ممتاز کر دے، جدا کر دے۔ اسی مثال کو لے لیتے ہیں، جیسے مثلا سوال کیا جائے کہ الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، تو الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، انسان کے متعلق مناطقہ نے ایو شیء ہوا فی ذاتہ لگا کر جب سوال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جنس حیوان کے دیگر افراد، مثال کے طور پر بقر، غنم، فرس وغیرہ سے ممتاز کر دے، جدا کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب میں ناطق ہوں، اس لیے کہ انسان حیوان کے دیگر افراد ہیں، بقر، غنم، فرس وغیرہ، ان کے اندر قوت گویائی نہیں ہے، صرف انسان ہی واحد و مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو اس مثال کے اندر ناطق یہ فصل ہے۔ فصل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فصل قریب اور دوسرا ہے فصل بعید۔ فصل قریب وہ فصل ہے جو شے کو جنس قریب میں داخل ہونے والے افراد سے جدا کرتی ہے۔ اسی مثال کو لے لیتے ہیں، جیسے ناطق انسان کے لیے فصل ہے، اور فصل کی دونوں قسموں میں سے فصل قریب، فصل بعید میں سے فصل قریب ہے۔ فصل قریب کیوں ہے؟ فصل قریب اس لیے ہے کہ انسان کو جنس قریب یعنی حیوان میں شریک ہونے والے دیگر افراد بقر، غنم و حمار وغیرہ سے جدا کرتی ہے، اس لیے کہ بقر، غنم، حمار وغیرہ ناطق نہیں ہوتے، ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اور فصل بعید وہ فصل ہے جو شے کو جنس بعید میں شریک ہونے والے افراد سے جدا کرتی ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، جیسے حساس یہ انسان کے لیے فصل ہے، اور فصل کی دونوں قسموں فصل قریب، فصل بعید میں سے فصل بعید ہے۔ فصل بعید کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو جنس بعید یعنی مثال کے طور پر جسم نامی میں شریک ہونے والے دیگر افراد، مثال کو جسم نامی کے اندر شجر بھی آ جاتا ہے، پیڑ پودے، تو یہ حساس انسان کو جنس بعید یعنی جسم نامی میں شریک ہونے والے دیگر افراد، مثال کے طور پر شجر سے جدا کرتا ہے، شجر ہی حساس نہیں ہوتا ہے۔ وَلِلْفَصْلِ نِسْبَةٌ إِلَى النَّوْعِ، یہاں سے نسبت کے اعتبار سے فصل کی تقسیم فرما رہے ہیں کہ فصل کی کبھی نوع کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور کبھی جنس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے مقوم کہا جاتا ہے، اور جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے مقسم کہا جاتا ہے۔ نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے مقوم کیوں کہا جاتا ہے؟ مقوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقوم کے معنی آتے ہیں کہ شے کی قوام اور حقیقت میں داخل ہونے والا، اور جب فصل کی نسبت نوع کی طرف کی جاتی ہے تو وہ فصل نوع کے قوام اور حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے فصل کو نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم کہا جاتا ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر ناطق یہ فصل ہے، جب ہم نے اس کی نسبت نوع یعنی انسان کی جانب کی تو چونکہ ناطق یہ انسان کی قوام اور حقیقت میں داخل ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، تو انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، تو ناطق اس کا ایک حصہ ہے، لہٰذا کہا جائے گا کہ ناطق انسان کے لیے مقوم ہے۔ جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم کہا جاتا ہے۔ مقسم کیوں کہا جاتا ہے؟ مقسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقسم کے معنی آتے ہیں تقسیم کرنے والا، اور جب فصل کی نسبت جنس کی جانب کی جاتی ہے تو وہ فصل جنس کو تقسیم کر دیتا ہے، اسی وجہ سے فصل کو جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم کہا جاتا ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، جیسے ناطق یہ ایک فصل ہے، جب ہم نے اس کی نسبت جنس یعنی مثال کی طرف حیوان کی طرف کیا تو ناطق جو فصل ہے اس نے حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو قسموں میں بانٹ دیا، ایک حیوان ناطق اور دوسرا حیوان غیر ناطق، لہذا کہا جائے گا
کہ ناطق حیوان کے لیے مقسم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نسبت کے اعتبار سے فصل کی دو قسمیں ہیں، مقوم اور مقسم۔